Assalamu alaikum viewers, welcome to Knowledge and Analysis. My name is Ibrahim Farooqi. This is the very first time that I am making a video clip on a subject of human interest for my channel while remaining in front of the camera. Therefore, I expect valuable feedback and suggestions from the viewers so that I can improve on my further, videos which will come in the future. The topic for today in this video clip is Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba's visit to Pakistan, which happened just a couple of days ago. Before starting to talk on this subject, I would request the viewers to watch this video, share the video and subscribe to our channel, and of course your suggestions will always be appreciated and welcomed. Coming to our topic, that is Ukrainian Foreign Minister's recent visit to Pakistan. First of all, I would like to convey this to our viewers that this is the very first visit made by a Ukrainian minister to Pakistan, a ministerial level visit. یہ جو وزٹ ابھی ہوئی ہے دمترو کلیبا جو ان کے فارن منسٹر ہیں یوکرین کے، یہ یوکرین کی طرف سے پاکستان کی طرف سب سے پہلی وزٹ ہے کسی بھی ان کے منسٹر کی۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جب کولڈ وار یعنی کہ سرد جنگ کا اختتام ہوا تو کئی ممالک کو آزادی ملی، جس میں ایسٹرن یورپ کا یہ جو ایک ان کی ریاست وجود میں آئی جس کو یوکرین کہا جاتا ہے۔ 1992 میں پاکستان اور یوکرین کے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو ہمارے سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد پاکستان اور یوکرین کے درمیان ٹریڈ کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ بہت گریجولی اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی۔ اس میں ہم یوکرین کے خاص طور سے گزشتہ چند سالوں میں ہم یوکرین کے ساتھ ہماری ٹریڈ میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ جو ہماری ٹریڈ یوکرین کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ویٹ یعنی کہ گندم، اور اس کے علاوہ اسٹیل، اور ہمارا جو ڈیفنس جو ہماری آرم فورسز ہیں آرمی نیوی ایئر فورس، ان کے لیے بھی ہم ڈیفنس کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ یوکرین سے خریدتے رہے ہیں، خاص طور سے آرمی کا۔ یوکرین کا پاکستان کے ساتھ کوئی جیوگرافیکل لنک نہیں ہے، کوئی کلچرل لنک نہیں ہے۔ جیوگرافیکلی یوکرین پاکستان سے تقریباً 3800 کلومیٹر دور مشرقی یورپ میں واقع ہے، اور ہمارا کوئی کلچرل لنک بھی جیسے کہا گیا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پاکستان اور یوکرین کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں over the years, of course since the independence of Ukraine back in 1993 30 سال اس کو ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے فارن منسٹر کا جو یہ وزٹ ابھی پاکستان میں ہوا ہے، یہ اس کی ایک امپورٹنس عام اگر حالات ہوتے تو اس کی ایک اتنی زیادہ امپورٹنس شاید نہ ہوتی، لیکن کیونکہ یوکرین اور روس کی جو جنگ جاری ہے جو کہ گزشتہ سال فیبرری میں اسٹارٹ ہوئی تھی روس کے یوکرین پر حملے کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے یہ وزٹ پاکستان کے لیے ایک اضافی جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز دا وار ان یوکرین، پاکستان نے فارن منسٹر کلیبا کے پاکستان میں آنے سے ایک دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرلٹی یعنی کہ پاکستان کا جو نیوٹرل سٹانس ہے رشیا یوکرین وار پر، وہ پاکستان اس کو قائم رکھے گا۔ تو یہ ایک میسج پاکستان نے یوکرین کے کو کلیبا صاحب کے آنے سے پہلے ہی دے دیا تھا۔
پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو وزٹ ہوئی ہے کلیبا جو فارن منسٹر ہیں یوکرین کے، اس میں انہوں نے پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی. اس کے علاوہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی. دونوں ملکوں نے آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور اپنی ٹریڈ کو اور اپنے ریلیشنز کو امپروو کرنے پر زور دیا. لیکن اس میں ایک جب آف کورس دونوں ممالک کی طرف سے جوائنٹ پریس کانفرنس جب ہوئی تو اس میں بلاول بھٹو صاحب اور اس کے علاوہ کلیبا صاحب جو یعنی کہ فارن منسٹر ہیں یوکرین کے، انہوں نے دونوں طرف سے یعنی کہ آف کورس دے آر دا ٹاپ موسٹ ڈپلومیٹ ان دا فارن منسٹریز آف بوتھ دا کنٹریز، تو دونوں نے اپنے اپنے ملک کی طرف سے اس بات کو ڈینائی کیا جو میڈیا رپورٹس گزشتہ چند مہینوں سے گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اور جو ہے ایمونیشن جو ہے آرمز اینڈ ایمونیشن جو ہے وہ سپلائی کیے ہیں. دونوں نے اس کو فلیٹلی ریفیوز کیا. سیکنڈلی جو بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھا وہ یہ کہ بلیک سی گرین ڈیل جو تھی یعنی کہ بحر اسود جس کو کہتے ہیں، یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک آف کورس یہ واقع ہے بلیک سی، یہاں پر اس میں ٹرکی، رشیا اور یوکرین کے پورٹس یہاں پر موجود ہیں. یہ ایک ڈیل جو لاسٹ ایئر یعنی کہ جولائی میں کی گئی تھی روس اور یوکرین کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ ٹرکی اور یونائٹڈ نیشنز کی میڈیشن کے تھرو کروائی گئی تھی. اس ڈیل کے مطابق جو یوکرین ہے وہ اپنے 3 پورٹس سے جو فوڈ آئٹمس ان کے جس میں گرینز خاص طور سے ویٹ شامل ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے گا تھرو باسفورس اسٹریٹس، یعنی کہ جو ٹرکی کا علاقہ ہے جو نیرو لین ہے، سی لین ہے ٹرکی کا جس کو باسفورس کہتے ہیں، باسفورس اسٹریٹس، وہاں پر وہ وہاں سے اپنی ٹریڈ کو کنٹینیو کر سکے گا. ابھی کچھ دن پہلے آلموسٹ 1 سال کے بعد روس نے اس ڈیل سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے. تو پاکستان کے فارن منسٹر نے جو یوکرینین فارن منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں ان کو یقین دلایا کہ پاکستان بلیک سی گرین ڈیل جو لاسٹ ایئر ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے بحال کرنے میں، اس کو ریوائیو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. اچھا، دوسرا ہمارا اگر ہم آگے اس وزٹ پر بات کریں تو یوکرین کے فارن منسٹر کی وزٹ کا پاکستان اور روس کے تعلقات پر کیا اثر ہوگا، یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کولڈ وار میں کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، اسپیشلی ڈیورنگ دا 1950s اینڈ 60s. لیٹ 60s کے بعد اس میں کچھ بہتری آئی جب روس نے جو ہے وہ تاشقند ڈکلیریشن کروایا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس کے علاوہ پھر اسٹیل ملز کی بات چیت ان پہ روس کے ساتھ شروع ہوئی پاکستان اور روس کے درمیان، اور پھر کراچی میں جو ہے وہ اسٹیل مل لگائی گئی روس کی فائنینشیل اور ٹیکنیکل ہیلپ سے. تو لیکن سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہوئی سوویت یونین کے افغانستان پہ حملے کے بعد، اس میں پاکستان کا جو اسٹانس تھا ٹورڈ سوویت یونین اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ خراب ہوئے. لیکن 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس سے بہت سارے ممالک نکلے، اس میں سے آزاد ہوئے جو کہ جس میں یوکرین بھی شامل ہے، پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں بہت سلولی جو ہے وہ چینجز آنا شروع ہوئے. اور گزشتہ 10 سال میں جب سے ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں یہ انہوں نے جب منصب سنبھالا صدارت کا، اس وقت سے پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آنے کی جو سپیڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اکنامکلی پاکستان اور روس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سی پیک میں کے حوالے سے. پھر پاکستان نے ریسنٹلی روس کے ساتھ جو کروڈ آئل کے امپورٹ کی ڈیل کی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر روس نے پاکستان کے اسٹیل ملز کو جو ہے وہ
جو ہماری ہماری جو ادارے کی مس مینجمنٹ اور سرکاری اداروں کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی کی صورتحال اس وقت ہے وہاں اسٹیل ملز میں، اس کو بحال کرنے کے لیے بھی روس پاکستان کو پیشکش کر چکا ہے ریسنٹلی۔ اس کے علاوہ جو ہم اگر اور آگے بات کریں اس پہ، پاکستان اور روس کے جو ہے وہ ڈیفنس تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں گزشتہ 5-6 سالوں میں۔ ہم نے پاکستان نے روس سے ویپنز خریدے ہیں، اور ابھی جو آئل ہم نے روس سے خریدا ہے اس کی پیمنٹ پاکستان نے چائنیز یوان میں کی ہے، بیکاز پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت جو اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، اور اس میں ایک ریزن جو ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو US ڈالرز کی ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں، تو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، تو اپنے انرجی نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے ہم یوان میں پیمنٹس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی پاکستان اور روس کے درمیان تقریباً 2 مہینے پہلے ڈائریکٹ شپنگ سروس کا جو ہے وہ پہلی مرتبہ آغاز ہوا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا، اور ٹریڈ والیوم جو 2022-23 کا دونوں ممالک کا جو ٹریڈ والیوم تھا وہ $750 ملین تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ سال کی جو فائنینشیل ایئر کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ روس نے ابھی ریسنٹلی پاکستان کو LPG جو کہ جس کو لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس کہتے ہیں وہ فراہم کی ہے تھرو افغانستان اینڈ ازبکستان۔ پاکستان نے LPG بھی خریدی ہے روس سے ان اے لمیٹڈ کوانٹٹی۔ تو یہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت ہے جو کولڈ وار کے درمیان تھی اس کے مقابلے میں اب بالکل مختلف ہے۔ روس اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو ایک ڈفرینٹ انداز میں اب دیکھتے ہیں۔ پاکستان روس کے تعلقات پر یہ جو وزٹ ہے یوکرینین فارن منسٹر کی، اس سے پاکستان اور روس کے تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے، اور ایک اثر جو پڑا ہے وہ ایون ڈیورنگ دا کورس آف دا وزٹ آف دا یوکرین فارن منسٹر، جب پریس کانفرنس میں روس کے ایک ٹاس نیوز ایجنسی کے جو رپورٹر تھے ان کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس پریس کانفرنس سے چلے جائیں، ان کو ایکسپیل کیا گیا اس پریس کانفرنس سے، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں شریک نہ ہوں۔ اس چیز پر، اس ڈیولپمنٹ پر روس کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، اس نے بڑا سیریس اسٹانس لیا ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت مانگی ہے پاکستان سے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس جو یہ اقدام جو ہے وہ یوکرین کی طرف سے ریکویسٹ کے بعد کیا گیا کہ پریس کانفرنس میں جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی پاکستان اور یوکرین کے فارن منسٹرز کی اسلام آباد میں، اس میں جو ہے وہ کوئی رشین میڈیا کا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر روس نے پاکستان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو ہے وہ خرابی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پاکستان کے تعلقات اس وزٹ کے بعد جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈیورنگ دا وزٹ جو فارن منسٹر ہیں یوکرین کے مسٹر کولیبا، انہوں نے یہ باقاعدہ کھل کر یہ بات کی کہ یوکرین رشیا وار میں وی وانٹ پاکستان ٹو بی آن آر سائڈ۔ کھل کر انہوں نے پاکستان کو یہ بات کہی کہ ہم پاکستان کو یہ چاہتے ہیں پاکستان سے کہ وہ ہماری طرف آ جائے اس وار کے حوالے سے، جبکہ پاکستان نے نیوٹرلٹی کا جو اسٹانس ہے اس کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو ڈائیورسیفائی کیا ہے ان ریسنٹ ایئرس، اور اس پوری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ کیسے ہوں گے آگے چل کر۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا ایک اس وزٹ کا، اس کا جو امپیکٹ آئے گا، کیونکہ یوکرین کو ویسٹرن ورلڈ یعنی کہ یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں یا نیٹو کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ US ہے جو آف کورس میجر پاور ہے، آف کورس گلوبل لیول پاور، وہ یوکرین کو فائنینشلی اور ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے جو وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں۔
تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے، پاکستان کی جو ایک اپروچ ہوگی ٹورڈز اٹس فار مینٹیننگ اٹس فارن ریلیشنس، اس کے لیے ایک بڑا ایک ٹف پاکستان کے لیے روٹ ہوگا. کیونکہ ابھی ویری ریسنٹلی جو پاکستان اور آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے، جس کے تحت آئی ایم ایف ول پرووائڈ لون آف $3 billion ٹو پاکستان، یہ بھی اس میں بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف ایک ویسٹرن ورلڈ کا ایک ادارہ ہے، تو پاکستان کو ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو یہ ایک فیور ملا ہے، اکنامک ایک بریدنگ اسپیس ملا ہے کچھ عرصے کے لیے، یہ بھی پاکستان کو سامنے رکھنا ہوگا. اور اپنے تعلقات رشیا کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، ان سب کو جو ہے وہ پراپر بیلنس کے ساتھ ان کو لے کر چلنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کر سکیں، اس کو میکسیمائز کر سکیں، اور اپنے کسی بھی لائکلی لاس کو جو ہے وہ ایز لیس ایز پاسبل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ویڈیو کلپ اپنے اختتام کو پہنچا. تھینک یو فار واچنگ نالج اینڈ انالیسس. Keep watching and keep sharing and subscribing. Inshallah, we'll see you very soon on a different topic, interesting topic. Thank you.